ہم چاہیں گے کہ آڈینس نے جو گفتگو سنی ان پر سوالات بھی قائم کریں، اور جو ان کے سوالات آلریڈی سوسائٹی کے حوالے سے ہیں تو وہ بھی ضرور پوچھیں۔ تو میں اسٹیج کی کمیٹی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک لے کر آڈینس کی طرف چلے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ دنیا میں دو ہی نظام ہے، ایک سوشلزم اور دوسرا کیپٹلزم، اور جیسے ہمارے ملک میں سرمایہ داری نظام ہے، تو آپ نے بات کی ہمیں قرآنی اصولوں پر ایک نظام تشکیل دینے کی ضرورت ہے، لیکن میں سوشلسٹ ایک ہیں جو رمز یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں تو ڈاکٹر تیمور الرحمان، وہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو آپ اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں یہ تو اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے، سوسائٹی اور دنیا بہت آگے جا چکی ہے۔ اسلام کے جو سارے معاشی اصول ہیں وہ زراعت یا تجارت کے گرد گھومتے ہیں، لیکن اب دنیا ڈیجیٹل ایرا کے اندر داخل ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام اتنی اسلام کی تعلیمات اس لیول پر نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے جو جدید مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔ یہ معاشی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ اسلام صرف تجارت اور زراعت پر حد تک کی بات کرتا ہے، لیکن ڈیجیٹل اب تو یہ جا چکا ہے، اس حوالے سے کوئی رہنمائی نہیں دیتا۔ دوسرا یہ سوال کہ اسلام کا جو عدالتی نظام ہے اس میں مثال کے طور پر کوئی بھی جرم کوئی کمٹ ہو جاتا ہے تو اس پر 2 یا 4 گواہ کا ایک کنسیپٹ ہے، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے فنگر پرنٹس اور CCTV کیمراز آ چکے ہیں، تو اب وہ جو اسلام کا عدالتی نظام تھا وہ بھی اس چیز سے ریپلیس ہو گیا ہے، تو کہہ رہے تھے اس لیے کہ اسلام کے جو نظام کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہیں، تو آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، بڑی بنیادی بات سمجھنی چاہیے، جب ہم کسی اسکول آف تھاٹ کے تحت اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو خود اکنامک سسٹم کی تعریف کریں۔ تیمور الرحمان صاحب سے ہمارے دوستوں نے سوالات کیے اور وہ مجھ سے ملنے کے لیے خواہش مند ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، لیکن ان سوالوں میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ مختصر میں عرض کروں گا کہ جب ہم اکنامک سسٹم کی بات کرتے ہیں تو اکنامک سسٹم کسے کہتے ہیں؟ مثلا ہم جب سرمایہ داری نظام کی یا کیپٹلزم کی بات کرتے ہیں تو کیپٹلزم میں 4 باتوں سے بحث کی جاتی ہے، اور جب سوشلزم کی بات کرتے ہیں داس کیپیٹال کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، 2 جلدوں میں وہ اصل کتاب ہے اور 10 جلدوں میں اس کی شرح ہے، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور سوشلزم کی اساس پر گفتگو کی جاتی ہے تو اس کی اساس 4 ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکنامکس میں دولت کی پیدائش سے لے کر اس کے استعمال تک کے 4 مراحل ہیں، جو سسٹم ان 4 مراحل پر گفتگو کرتا ہے، جو اسکول آف تھاٹ، وہ ایک مکمل نظام ہے۔ وہ کیا کہ سوسائٹی میں پروڈکشن آف ویلتھ کا سسٹم اور اس کے اصول کیا ہے۔ سرمایہ داری نظام یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس کے اساسی اصول سرمایہ کے گرد گھومیں گے، اور اس کے حوالے سے اس نے پیدائش دولت کے 4 بنیادی عوامل متعین کیے ہیں جو ہم عام اکنامکس کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو پروڈکشن آف ویلتھ کیسے ہوئی، اور اسی کی اساس پر تقسیم دولت۔ دوسرا بڑا مرحلہ ہوتا ہے کہ جو پیدا شدہ دولت ہے اس کی تقسیم کس سسٹم کے تحت ہے۔ اکنامک سسٹم میں اس کی بحث تقسیم دولت کی ہوتی ہے، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے کہ یہ پیدا شدہ اور تقسیم شدہ دولت اس کے تبادلے کا نظام ہے، تبادلے کا میتھڈ، طریقہ کار، ایک دوسرے سے لین دین اور تجارت کو رسوخ کیا۔ اور چوتھا مرحلہ معاشیات میں زیر بحث لایا جاتا ہے کہ یہ پیدا شدہ، تقسیم شدہ اور تبادلہ شدہ دولت اس کی کنزمپشن کیسے ہے، اس کو صرف کیسے ہے۔ تو یہ 4 سرمایہ داری ایک اسکول آف تھاٹ ہے، سوشلزم ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک کا بانی ایڈم اسمتھ ہے، دوسرے کا کارل مارکس ہے۔ یہ ان 4 دائروں میں اپنے اسکول آف تھاٹ کے تحت ایک پروسیجر بتاتے ہیں، اصول بتاتے ہیں۔
کارل مارکس نے لاسٹ کیپیٹل میں یہ بحث کی اور اس نے دولت افغان میں کیا. اب سوال آپ ہی سے اسلام پڑھنے والوں سے کہ وہ یہ بتائیں کہ دولت کی پیدائش کا طریقہ کار اور اس کے بنیادی اساسی اصول اسلام نے بیان کیے ہیں یا نہیں؟ پیدا شدہ دولت کی تقسیم کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں نہیں اسلام نے؟ اس کے تبادلے، بیع، خرید و فروخت، حدیث کی تمام کتابوں میں، کتاب البیوع، فقہ کی کتابوں میں، ہاں جی، بیع فاسد، بیع باطل، اس کے اصول، ضابطے اور پروسیجر بیان کیے ہیں یا نہیں؟ پھر اس کے استعمال، اسراف و تبذیر اور اعتدال و توازن کے ساتھ اس کا بھی ایک طریقے کا دین اسلام نے بیان کیا ہے، قرآن نے بیان کیا. تو چاروں مرحلوں میں جب دین اسلام رہنمائی دیتا ہے، اصول دیتا ہے، سسٹم دیتا ہے، تو اکنامک سسٹم نہ ہوا تو اور کیا ہوا؟ عجیب بات ہے کہ وہ سرمایہ داری جس کی عمر 300 سال بھی نہیں ہے، 1799 میں صنعتی انقلاب آیا جی، 19ویں 20ویں 21ویں صدی 300 سال 300 سال گزرے ہیں، ان کو تو کہا جائے کہ یہ ایک اکنامک سسٹم ہے. اور سوشلزم کو گزرے ہوئے 200 سال، بلکہ اس کا عملی انقلاب 1917 میں آیا اور 1990 کے قریب 90 کی دہائی میں اپنے تضادات کا شکار ہوا. اس کو تو آپ اکنامک سسٹم ڈکلیئر کریں. ذرا تصور کریں 610 عیسوی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، 632 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. 10 سالہ ریاست مدینہ کے سربراہ رہے ہیں، 40 سالہ خلافت راشدہ، 100 سال خلافت بنو امیہ، 500 سال خلافت بنو عباس، 600 سال خلافت عثمانیہ. آپ بتائیں دنیا میں 1000 سال تک ایشیا، افریقہ اور یورپ پر مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے بغیر اکنامک سسٹم. تو یہ تو ایک خوش فہمی ہے، فرقہ وارانہ تعصب ہے، عقلی بنیادوں پر اور تاریخی بنیاد پر آ کر بات چیت کریں تو بتائیں گے کہ اسلام کا معاشرہ نظام ہے یا نہیں. پھر سب سے بڑھ کر آپ دیکھیں اقوام متحدہ نے 2001 میں ایک اکنامک دنیا بھر کی گروتھ کے حوالے سے ایک کمیٹی قائم کی تھی، جس طرح انگلش میڈیسن کی سربراہی، اور اس کو ٹاسک کیا کہ 1101 عیسوی سے لے کر 2000 تک کا 1000 سالہ جو اس کا جو ڈیٹا اقوام متحدہ میں دنیا بھر کے تمام ممالک سے موجود ہے، اس کا تحقیق و تجزیہ کر کے معیشت کے گراف متعین کریں تو کون سا خطہ معاشی اور اقتصادی حوالے سے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے. رپورٹ چھپی تھی، اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں موجود ہے، ویب سائٹ پر بھی اس کی موجود ہے. 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں بر عظیم پاک و ہند دنیا کی کل دولت کی 25% کمائی اور باقی دولت کا اکثر حصہ مسلمان علاقوں کے پاس، کچھ حصہ چین کے پاس، اور یورپ تو سمجھ لو کہ ڈارک ایج میں تھا، وہ تو معیشت کی سب سے بڑی بستی میں تھا. آپ بتائیے کہ اگر مسلمانوں کا خاص طور پر مغل پیریڈ اس خطے کا اس زمانے میں اگر دنیا کی کل دولت زراعت، تجارت، صنعت، قبائل کے ذریعے سے 25% دولت ہندوستان میں ہوئی تو بغیر کسی معاشی نظام کی ہو گئی. یہ غیر منطقی اور غیر عقلی بات ہے. وہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہے کہ یہ منطقی بات کا، اور منطقی بات نہیں ہے نا، ہم نے یہاں کوئی آیت تو نہیں پڑھی، ہم نے تو عقلی بات پیش کی ہے کہ عقلی بنیادوں پر بتاؤ کہ ایک معاشی سسٹم نے ایک نتائج کیا. اور پھر یورپ جس کو ترقی یافتہ کہا جا رہا ہے وہ تو وہ ہے جو 45 ٹریلین پاؤنڈ اس بڑے عظیم سے لوٹ کر لے گیا. کوئی بزنس کیا تھا، کوئی صنعتی ایجاد تھی، یہاں تک کہ لوٹ کا لفظ برٹش ڈکشنری میں ہندی سے گیا ہے نا، لوٹ کتنی لوٹ مار کر. تو یہ تخیلات کی بات ہے جو ہمارے یہاں کے سوشلسٹ اور یہاں کے سرمایہ دار یا ان سے متاثر لوگ باتیں کرتے ہیں. اسلام ایک کامل اور مکمل اکنامک سسٹم دیتا ہے.
لیکن جب مسلمانوں کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر عالمی اقتصادی نظام کی IMF اور ورلڈ بینک کا غلام بنا دیا جائے اور پھر کہیں دیکھو جی ہمارا نظام تو بڑی ترقی کر رہا ہے، ایسی ترقی ہے تو سرمایہ کاری نظام نے 1930 میں تجارتی چکر کے ذریعے سے دنیا میں تباہی کیوں مچائی ہے؟ ہمارا سوال 70 کی دہائی میں کیوں پوری دنیا میں کاشتکاری پیدا ہوئی تھی؟ اور ابھی جمعہ 8 دن 2008 میں دنیا بھر کا وال اسٹریٹ اور دنیا بھر کے سرمایہ کاری نظام کیوں کریکٹ ہو گیا؟ اور آج بھی وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے، بالی کانفرنس ہوئی ہے ملیشیا میں، اس کانفرنس میں بیٹھ کر قرضے دینے والے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارے قرضے ڈوب رہے ہیں، کیوں دنیا ڈیفالٹ ہو گئی؟ اگر یہ اکنامک سسٹم اتنا ہی اچھا پھر جو سسٹم اچھا ہوتا ہے وہ ہر جگہ اچھا ہوتا ہے نا۔ اب پاکستان میں سرمایہ داری نظام ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، کیا بات ہے کہ سرمایہ داری نظام برطانیہ امریکہ میں سونے کے انڈے دیتا ہے اور ہمارے ہاں گندے انڈے دیتا ہے؟ بھائی 2-2-4 ہر جگہ 2-2-4 ہے، روس میں بھی، چین میں بھی، امریکہ میں بھی، آسٹریلیا میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ تو ایک سسٹم اچھا ہے تو ہر جگہ اچھا ہونا چاہیے نا۔ ہمارے لیے وہ گندے انڈے دیتا ہے، ہمارے پر قرضے بھی مسلط کرتا ہے، ہم پہ سود میں مبتلا کرتا ہے، اور امریکہ برطانیہ میں سونے کے انڈے دے رہا ہے، کیوں؟ پیٹرو ڈالر جس نے دنیا بھر کی معیشتوں کو کنٹرول کیا ہے، اس کو سسٹم کہیں گے؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے عقل اور شعور کی بنیاد پر اس سسٹم کی ڈیفینیشن کرو اور اس کے بعد آؤ بیٹھ کر ٹیبل پر بات کر لیتے ہیں۔ دوسری بڑی بنیادی بات، دیکھو ذرائع پیداوار جدید ہوتے ہیں لیکن بنیادی پرنسپل نہیں بدلتے۔ آپ بتائیں کہ جتنے بھی آپ نے شہادتوں کی چیزیں بیان کی ہیں ان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، چیٹنگ ہو سکتی ہے، تو کیسے اس پر اعتبار کیا؟ اب آپ کتنی آڈیو اور ویڈیو لیک ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہے، کیوں آپ فرانسک ٹیسٹ کرتے ہیں؟ کیا اس ٹیسٹ کے بعد بھی وہ آخری اور حتمی ہوتا ہے؟ کبھی شک ہو۔ انسانی زندگی میں قانون وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی آلات کے عام انسانی آنکھ سے معلوم ہو اور اس کے مطابق کردار ادا کرے، چاہے وہ رمضان کا چاند دیکھنا ہو یا عید کا چاند دیکھنا ہو یا اسی طریقے سے شہادت کا معاملہ ہو، کیونکہ انسان ہر طرح سے ہر جگہ پر موجود ہے۔ جنگل میں اگر آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، اچھا جی آج موبائل آف ہو جائے جو سرمایہ دار کمپنیوں کے پاس ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ انٹرنیٹ ختم ہو جائے تو جن کے قبضے میں ہے وہ جلد چاہے اسے استعمال کریں۔ تو قانون ہمیشہ عوامی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں، وہ کسی ٹیکنالوجی کے محتاج نہیں ہے۔